ایوری مارننگ جب آپ اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ کو یہ بات بتانی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے اور نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا مائنڈ ہے نا، آپ اس کی مالک ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ آپ نے اس کو اپنے پیچھے چلانا ہے. ٹھیک ہے. ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ ٹاپک ہے نیگیٹو تھاٹس. تو ایکچولی آپ سے ایک کوشچن پوچھنے لگی ہوں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کہ کبھی آپ نے اس طرح سے سوچا ہے کہ آپ نے کچھ اپنے لیے کوئی چیز سوچی ہے اور آپ نے کچھ وہ سوچ کے خود سے ہی آپ نے اس کا کنکلوژن نکال لیا کہ آپ وہ چیز نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر ایک کوئی خاتون ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے، چلے سپوز ان کا 1 یا 2 ان کے بچے ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ دوبارہ اپنی زندگی میں کچھ سیکھنا چاہ رہی ہیں، کوئی جاب کرنا چاہ رہی ہیں، یا کچھ بھی ان کا ایسا ٹارگٹ ہے جو وہ اپنا اچیو کرنا چاہ رہی ہیں. تو وہ اس چیز کو سوچ رہی ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہی انہوں نے نتیجہ نکال لیا کہ نہیں، یہ میرے لیے چیز ہے، امپاسبل ہے. یا میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. کوئی ینگ ہماری کوئی بچی ہے، اس بچی نے سوچا ہے کہ میں اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، تو یا میں اپنی لائف میں میں یہ اپنا پروفیشن اپنانا چاہ رہی ہوں. تو اس نے وہ چیز سوچی ہے، سوچنے کے بعد اس نے خود سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتی. آپ نے چیز سوچی ہے کہ یہ کیوں سب کچھ ہوتا ہے؟ اسی چیز کو میں لے کے آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. اس میں آپ کے کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ امپاسبل ہے کہ آپ اس وجہ سے آپ نے سوچا کہ نہیں کر سکتی. یہ ایکچولی جو چیز آپ کے دماغ میں آئی ہے وہ ایکچولی منفی تھاٹس ہیں، لائک نیگیٹو تھاٹس جن کو ہم کہتے ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ نے وہ چیز سوچی ہے اور خود سے ہی اپنے ذہن میں ایک کھچڑی بنا کے آپ نے کنکلوژن نکال لیا ہے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کی بھی اس طرح کی سچویشن ہے تو چلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں اس طرح کی تھاٹس آتی ہیں، یا ہم ان تھاٹ سے کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مے بی یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے. تو چلیں جی اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کو یا تو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتی ہیں یا پھر آپ کی زندگی کو نیگیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتی ہیں. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، پازیٹیو سائڈ پہ جانا ہے، یا کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ نیگیٹیو سائڈ پہ آپ نے جانا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی جس چیز پہ میں زور دوں گی وہ آپ کی ول پاور ہے، اور اس کے بعد آپ کا مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے ان دونوں چیزوں کے لیے، پازیٹیو کے سائڈ پہ جانے کے لیے یا نیگیٹیو سائڈ پہ جانے کے لیے. آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. تو جو نیگیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں اس کی کوئی بھی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. ہر بندے کی ضروری نہیں ہے کہ جو میرے نیگیٹیو تھاٹس ہوں وہی نیگیٹیو تھاٹس آپ کے بھی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن نیگیٹیو تھاٹس جو ہوتے ہیں نا، مینلی کچھ لوگوں کے لیے ان کے پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہو سکتے ہیں. لائک اگر انہوں نے پاسٹ میں کوئی چیز ٹرائی کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے ورک آؤٹ نہیں کی، تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں بھی ایک دفعہ میرے لیے چیز ورک آؤٹ نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی میرے لیے چیز ورک آؤٹ نہ ہو. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ چیز بہت زیادہ چیلنجنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 انگلیاں کہتے ہیں نا کہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ شادی اگر اس کی ناکام ہو گئی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر وہ دوبارہ بچی ٹرائی کرے شادی کے لیے تو دوبارہ بھی اس کی زندگی جو ہے وہ ناکام ہو جائے. لیکن اس کے اندر اس ایکسپیرینس کی وجہ سے جو ایک خوف بیٹھ چکا ہوا ہے نا، وہ اس کی تھنکنگ کو نیگیٹو بنا دیا اس نے بہت زیادہ. کوئی بھی چیز پازیٹیو بھی اگر اس کے راستے میں آئے گی نا تو وہ ضرور نیگیٹو اس چیز کو سوچے گی کہ اپنے پاس کی ایکسپیرینس کی وجہ سے. یا اگر سوچیں کہ اگر کسی عورت نے کوئی اپنا بزنس شروع کیا ہے، گھر سے چھوٹے اسکیل پہ اس نے کوئی بزنس شروع کیا ہے، تو اس نے سوچا کہ اچھا میں نے لاسٹ ٹائم یہ بزنس شروع کیا تھا، میرا بزنس نہیں چل سکا، اب پتہ نہیں دوبارہ شروع کروں گی، میرے بزنس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے پیسے انویسٹ کیے، میں نے اپنی انرجی انویسٹ کی. لیکن دیکھیں ان دونوں چیزوں میں، جو میں نے سچویشنز آپ کو دی ہیں، ان دونوں میں ان کا پاسٹ کا ایکسپیرینس جو ہے جو ان کو ایک نیگیٹو تھاٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کبھی ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گی کہ جتنے سکسیزفل لوگ ہیں ان کی زندگی میں کتنے سٹیپس آئے ہیں. آپ ایک مکڑی کو ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ کہانی بڑی سنی ہوگی، ویری کامن ہے، کہ اپنے اوپر جانے کے لیے اس نے کتنی دفعہ کوشش کی لیکن فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گئی.
جب ہم کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بھئی اس بندے نے کوشش کی ہوگی تو انسٹنٹلی اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہوگی، سب کچھ اچھا ہو گیا ہوگا. ہمیں بیہائنڈ دا سین جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایون کہ آپ کوئی ویڈیو بھی دیکھیں نا، جو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دے رہی ہوں اپنی ایوری ڈے لائف کے ساتھ اس کو لنک کرنے کے لیے، کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کا ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے، فائنل سٹیج پہ پہنچنے کے لیے وہ کافی سٹیپ سے گو تھرو ہوا ہوتا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی ناکامی بھی آتی ہوگی، سب کچھ آتا ہوگا، لیکن جو فائنل آپ کے پاس آبجیکٹ آتا ہے نا، وہ سب اس پروسیس سے گزر کے وہاں تک پہنچا ہوتا ہے. اسی طرح سے گوئنگ بیک ٹو دا ایگزامپلس، جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دی ہیں، کہ اگر کسی خاتون کا بزنس نہیں چلا تو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اگر اس بندے کے اندر پیشن ہے کہ اس نے وہ چیز اچیو کرنی ہے، تو ایم شیور کہ وہ بندہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گا. ہمیشہ اگر آپ کی جو ناکامی ہے نا، ایک چیز آپ اپنے اس کو بٹھا لیں کہ جو چیزیں ٹھیک ہے ناکام ہو جاتی ہیں، ہر چیز سکسیسفل ہونے کے لیے نہیں ہوتی. اگر ناکام بھی ہو گئی ہے نا، تو وہ ناکامی آپ کو کچھ نہ کچھ سکلز دے کے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو پاور، کوئی آپ کو ایبلٹی آپ کے اندر ضرور آتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. ان ادر ورڈز آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ہمارا ایک سٹیپ سٹون ہے، اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارا جو کام ہے، ہم نے اس کو سوچنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے موو کرنا ہے. جی، تو ایک تو جو بات میں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے، وہ تو آپ کا پاسٹ کے ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایک نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کا ایکسپیرینس یہی ہوا ہو کہ ان کو پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوں. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیچرلی ان کے لیے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے، کہ گیو اپ کر دینا ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی، ان کے کچھ سرکمسٹانسز بھی ایسے ہو سکتے ہیں، ان کی کمپنی اس طرح کی ہو سکتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہو. لائک آپ دیکھیں نا، ایک لائٹ بلب ہوتا ہے، یا جیسے اب ایک چراغ جس کو کہہ لیں ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد ہر جگہ پہ روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نیگیٹو لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہوں، جہاں پہ آپ کی سوچ کا جو ہے وہ مینلی جو ہے نا آپ کی نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کو کر رہی ہو، آپ کی انرجی جو ہے بیسکلی وہ نیگیٹو ہو، آپ کو اس سائڈ پہ ڈریگ کر رہی ہو. تو ہر بندے کا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. وہ تو خیر آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ آپ کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کی مین ریزن کیا ہے، وہ آپ نے خود سے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں آپ کے اندر. تو خیر اس پہ کبھی ہم ڈیٹیل میں بھی بات کر لیں گے کہ کیا ریزن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. تو ابھی کے لیے میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں گی کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا، وہ ورک کس طرح سے کرتے ہیں. جیسے ایک مکڑی کو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب وہ اپنا شکار کرتی ہے نا، تو وہ اس کو پورے طریقے سے اپنے ارد گرد جال بچھا کے نا اپنا شکار پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا، یہ صرف آپ کو ایک چھوٹی سی پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس کے شروع ہونے کے لیے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ ملٹیپل ہوتے رہتے ہیں یہ والے. تو اس کو اس طرح سے، یعنی کہ اس کا ہوتا ہے کہ جکڑ لیتا ہے آپ کو. جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا، آپ کے دماغ کو اچھے طریقے سے جکڑ لیتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز، آپ کو چیزیں کم پازیٹیو لگتی ہیں اور زیادہ چیزیں آپ کو نیگیٹیو لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے زندگی کے اتنے نیگیٹیو ایکسپیرینس رہے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نیگیٹیو، آج کل جیسے بہت زیادہ کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ ہو رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے، لوگ بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا لوگ کر رہے ہیں؟ یہ صرف آپ لوگوں کو یہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کس طرح سے سٹاپ کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی مائنڈ کی جو نیگیٹیوٹی ہے آپ نے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں، ایک سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگے، آپ نے وہاں پہ سٹاپ ہونا ہے. آپ نے 3 دفعہ گہرے سانس لینے ہیں، اور جو آپ کے اندر اس ٹائم پہ نیگیٹو کوئی تھنکنگ آ رہی ہے نا، آپ نے اس تھنکنگ کو ایک دم سے پاز کر دینا ہے. یہ میں آپ کو موسٹ ایزیسٹ وے بتا رہی ہوں کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، 3 دفعہ گہرے سانس لینے ہیں، اور جو بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے آپ نے اس کو ایک دم سے پاز کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑا ہی کوئی آسان طریقہ ہے، آپ ضرور اس کو کر کے دیکھیے گا. کیونکہ
ہوتا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا یہ ایک جال بچھا رہا ہوتا ہے. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے پاز لے لینا ہے تو وہ جو آہستہ سے ایسے کر کے اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کا جو جال بن رہا ہوتا ہے نا وہ جال جو ہے نا وہیں پہ آپ اس کو سٹاپ کر دیتی ہیں کہ نہیں میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کتنی زیادہ مشکل چیز ہے آپ کو اپنے ذہن کو نیگیٹیوٹی کی طرف سوچنے سے بچانے کے لیے نا. یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے کیونکہ ایک بندہ جو کنٹینیوسلی کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے ایک ہی ٹریک کے اوپر چل رہا ہے, آپ اوور نائٹ اگر آپ کہیں کہ میں ایک دم سے میں یہ کر لیتی ہوں, میں جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک بتائی ہے کہ اگر میں ایسے کر لیتی ہوں تو میں ایک دم سے پازیٹیوٹی کی طرف چلی جاؤں گی, نہیں ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے آپ کو سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ اس کا ٹائم کا, کچھ لوگوں میں ان کی ولنگنیس جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے نیگیٹو تھاٹ سے باہر آنے کے لیے وہ آپ کا خود کو پریپیئر کرنا ہے. جب آپ خود کو بتا لیں گی نا کہ ہاں بھئی میں نے اس سرکل سے باہر نکلنا ہے کیونکہ میں اس سرکل کے اندر دلدل کی طرح پھنستی جا رہی ہوں, ایک کے بعد دوسرا مجھے نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہیں. یا میں آپ کی کوئی فرینڈ ہے جو آپ کو ایک بات بتاتی ہے کہ اس فرینڈ نے تمہارے متعلق یہ بات کہہ دی, آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اسی ایک تھاٹ سے ریلیٹڈ آپ بہت سی چیزوں کو لنک کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب آپ نے یہ چیز سوچ لیا نا کہ آپ نے ان چیزوں کو, کوئی بھی نیگیٹو بات ہو, یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے, کوئی بھی نیگیٹو بات ہو آپ نے اس کے متعلق نہیں سوچنا, یا آپ نے لیسٹ آپ نے اس پہ اپنا وہ کنسنٹریشن کرنی ہے, تو پھر آپ کے لیے چیزیں کافی زیادہ ایزی ہو جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ جو اتنی چھوٹا سا میں نے آپ سے بات کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بتا رہی ہوں کہ نیگیٹو جو تھاٹس ہیں یہ بہت ان کا انفلوئنس ہوتا ہے اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ گھیرے میں لینا شروع کر دیتی ہے. جس طرح دلدل میں انسان پھنستا ہے نا اس طرح سے آپ کی سوچ جو ہے نا وہ اسٹک ہونا شروع ہو جاتی ہے. چلیں اب فائنلی ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ کچھ جو مجھے جو چیزیں لگتی ہیں کہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ اس جو ہے آپ کا چکر ہے اس سے آپ کس طرح سے باہر آ سکتی ہیں. تو سب سے پہلے جو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ٹیکنیکس جو ڈسکس کروں گی یہ کوئی وہ ٹیکنیکس نہیں ہے جو صرف بکس میں پڑھی ہیں, اور میں آپ سے وہ بات کر رہی ہوں جو کہ میں نے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں اور میں نے بہت سے لوگوں کو سجیسٹ کیا ہوا ہے, ان کے بڑے پازیٹیو قسم کے ریزلٹس آئے ہیں. ٹھیک ہے. جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, سوری میں غلط بولتی جا رہی, جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا آپ کی, یہ اگر آپ اس کو ایک چینج کر لینا اس ٹریک کو, تو ایک قسم کا آپ کی باڈی کا آپ کی لائف کا ایک انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے جو مین چیز ہے وہ آپ کو میں بات کروں گی وہ ہے آپ کی سیلف لو. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف لو کو اور سیلفشنس کو جو ہے نا وہ ایک ہی اس میں لے لیتے ہیں. دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. میں سیلف لو کی بات کر رہی ہوں, یہاں پہ آپ نے سیلفش نہیں ہونا کیونکہ سیلف لو کے اندر بھی کیئر آتی ہے. وہ کیئر آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور اس کیئر کے اندر جو آپ کے سارے جو آپ کے فرینڈز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, جو بھی آپ کے امیجیٹ فیملی ہے وہ سب آپ کی اس کیئر میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ ایک جو عورت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسٹرکچر اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ ہم سیلفش نہیں ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہم جتنا بھی چاہیں, آئی ڈونٹ نو کیسے عورتیں کہہ دیتی ہیں یا پتہ نہیں سوچ سکتی ہیں, ہم سیلفش ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری نیچر میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اور جو بھی کام ہم نیچر کے اگینسٹ جا کے کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ چیز غلط ہوتی ہے, وہ ماڈل کبھی ورک کر ہی نہیں سکتا. بینگ اے وومن میں آپ کو وہی چیز کہوں گی جو کہ پاسبل ہے اور میں نے خود سے کی ہوئی ہے اور بہت لوگوں کے لیے وہ چیزیں سکسیزفل بھی ہوئی ہیں. گوئنگ بیک ٹو دا سیلف لو. سیلف لو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کے متعلق سوچنا ہے کہ دیکھیں یہ چیز آپ کے دماغ میں آنا کہ یہ تھاٹ نیگیٹو ہے, دس از دا پارٹ آف سیلف کیئر, دس از دا پارٹ آف سیلف لو, کہ اپنے متعلق آپ سوچ رہی ہیں کہ مجھے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ کیوں مجھے آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے محبت کی. کچھ لوگ اتنے کیئر لیس ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, اپنے سچویشنز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی ریزنز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں کسی کو جج نہیں کر رہی, صرف میں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس آپ کو بتا رہی ہوں. تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں اینڈ دیٹ از ویری نارمل. ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کوئی زندگی جو ہے نا اسموتھ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک فیس ہوتا ہے جو آپ کی لائف کا, جن کی اگر وہ ڈاؤن فیس ہوتا ہے آپ کی لائف کا.
تو آپ نے اپنے جب آپ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میرے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے، کوئی نیگیٹو تھنکنگ میرے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی اویئرنیس جو ہے دیٹ از دا پارٹ آف سیلف کیئر، سیلف لو ہے. آپ نے اس کو سٹاپ کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو جو میں آپ کو چیز سجیسٹ کرتی ہوں وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹی میں کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لیڈیز جو ہوتی ہیں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں. ان کے لیے یوگا کرنا، ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، مے بی آئی ڈونٹ نو، جو بھی ان کی ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہوتی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز پاسبل نہیں ہوتی. دیکھیں، ایکسکیوز نہیں ہم نے کوئی بنانا. میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا، جب میرے اندر کوئی دماغ میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگی ہے نا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے فوراً سے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کے دیکھیں، اتنا تو آپ کر سکتی ہیں، اپنے بازوؤں کو اوپر اٹھائیں، نیچے اٹھائیں، اوپر اٹھائیں، نیچے اٹھائیں، یا رائٹ لیفٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں. اپنی لیگس کے ساتھ کچھ موومنٹ، لائک جیسے آپ جاگنگ کر رہی ہیں کھڑے ہو کے، آپ وہ کر سکتی ہیں. اینی تھنگ، دس از دا پارٹ آف آپ کی وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ والی بھی آپ کی. ٹھیک ہے نا، کسی بھی طرح کی آپ نے، جب آپ کے نیگیٹو تھاٹ آتی ہے، آپ نے اس نیگیٹو تھاٹ کو اپنے کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ڈائیورٹ کر دینا، اس کو سٹاپ کرنا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس جال میں پھنسنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، کسی طرح کی بھی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں. اٹھ کے کچن میں چلے جائیں، کچھ کرنا شروع ہو جائیں، تھوڑی اٹھ کے کلیننگ کرنا شروع کر دیں. اپنی وارڈروب کو آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ گھر میں، آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا شروع کر دیں. لائک اس اسپاٹ کو چھوڑ کے اٹھ جائیں اور اٹھ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیں فار ٹائم بینگ. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی پہلی ٹپ جو ہے، جو آپ کو ایک دم سے انسٹنٹلی آپ کو نیگیٹو تھاٹ سے باہر لے کے آ سکتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بلیسنگ ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں کبھی اس چیز کو مانتی نہیں ہوں کہ کوئی انسان اتنا ان لکی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بلیسنگ نہیں ہوتی. آپ کا ماں باپ کا آپ کے سر پہ ہونا، آپ کی اچھی فیملی ہونا، آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہے، آپ اچھے طریقے سے کھا پی رہی ہیں، آپ ہیلدی ہیں. آن دا لیسٹ نوٹ، ٹرسٹ می، آن دا لیسٹ نوٹ، اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کے پاس ماشاء اللہ بچے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس جو چیزیں میں نے کاؤنٹ کروائی ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، یہ سب آپ کے لیے تھینک فل ہونے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل صورت دی ہوئی ہے، آپ اچھی جگہ پہ رہ رہی ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ لوگوں سے، آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہے. کتنی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آپ شکر گزار ہو سکتی ہیں. تو آپ اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں کہ آپ نے دن میں 1 یا 2 دفعہ، اور رات کو سوتے ہوئے تو مسٹ ہے، ایز سون ایز آپ نے جب بستر پہ لیٹنا ہے، اپنی دعائیں یا جو بھی آپ اپنے چیزیں کرتی ہیں، اس کے بعد جو آپ نے اپنے آپ کو کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ آپ نے دینے ہیں کہ ایٹ لیسٹ فیو چیزیں آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کرنی ہے. اسٹارٹ فرام دا اسمال اسٹیپس، لائک 2 چیزیں اپنی کاؤنٹ کر لیں، پھر نیکسٹ ڈے آپ کو وہ 2 کے بعد آپ کو نظر آئے گی تھرڈ، او یہ بھی میری بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اپنی شکر گزاری جو ہے نا، وہ انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکچولی بلیسڈ ہیں. جو آپ اپنے آپ کو اتنا ڈپرائیوڈ فیل کر رہی تھی، اتنا سوری فیل کر رہی تھی، اتنا بیچاری بن کے بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ بھی ہماری ایک بلیسنگز ہی ہیں. ہر بندے کی بلیسنگ جو ہوتی ہیں نا، وہ ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہیں. تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جانا شروع کرے گی، لیکن یہ بہت بڑا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس لینا شروع کرنے ہیں. لائک جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی انسان کی زندگی کے بیڈ ایکسپیرینس رہ چکے ہیں، کوئی نیگیٹیو ایکسپیرینس ہیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ری سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ لینا شروع کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے لیے جب آپ اپنے مائنڈ کو اچھی جگہ پہ انگیج کریں گی نا، تو آپ کی وہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. لیکن ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں، جو ناکامی ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ہر انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے. بے شک وہ آپ کو کینوس پہ نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، لیکن پارٹ آف دا اس کا ہے، آپ کی زندگی کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ کہیں کبھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، بہت لانگ ٹائم کے لیے ایک ہی جگہ پہ آپ اسٹک ہو کے نہ بیٹھ جایا کریں. کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا موو اراؤنڈ ہو جایا کریں، اس سے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، آپ کی تھنکنگ ڈائیورٹ ہوتی ہے. اور بریدنگ کی، جیسے میں سوچتی ہوں آج کل لوگ بہت زیادہ اس کی باتیں کر رہے ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز کی. اٹس ایکچولی ریئلی ہیلپ فل. آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں گی تو آپ کو بہت زیادہ بریدنگ کی ایکسرسائزز مل رہی ہیں، جو آپ کے، جہاں فزیکلی تو ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو دماغ کو رائٹ آکسیجن ملے گی نا، تو آپ کی تھنکنگ کے لیے کتنی
پازیٹیو یہ چیزیں آپ کے افیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے, تو باقی بات میں آپ کو صرف یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی یہ ٹیکنیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان کے علاوہ کچھ ایسا کرتی ہیں تو پلیز مجھے ضرور اپنے کامنٹس میں بتائیے گا, کیونکہ ہماری جو جرنی ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھے اور سکھانے کی جرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہو سکے تو پلیز کوئی نہ کوئی کامنٹ کیا کریں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے. تو باقی یہ کہ جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کی لائف میں کچھ آپ اچیو نہیں کر رہی, ٹرسٹ می, آپ دیکھیں میں تو ہمیشہ جو عیدی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میں تو اس بندے کو ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھتی ہوں جب بھی, اور کچھ اور لوگوں کو بھی ذہن میں رکھتی ہوں. ان کی مثال آپ دیکھنے کے جب انسان ایک اچھی سوچ کے ساتھ موو آن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا, نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا شروع ہو جاتا ہے, ریوارڈ صرف اللہ سے جب اس کو چاہیے ہوتا ہے, اپنے رب سے چاہیے ہوتا ہے, تو چیزیں آپ کے لیے بے شک وہ آپ کی ویل بینگ ہو, بے شک وہ آپ کی پروفیشنل جرنی ہو, چیزیں بہت زیادہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اپنی انٹینشن کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں, نو میٹر کہ کوئی آپ کے متعلق کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا, اٹس نن آف یور بزنس. آپ کا بزنس آپ کی باڈی ہے, آپ کا مائنڈ ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کیا کر رہا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا, جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں. اور باقی جو ہے ایڈیسن کا, تھامس کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے دفعہ اس نے کوشش کیا, آئی تھنک آلموسٹ 1000 ٹائم تو ایٹ لیسٹ اس نے کوشش کی ہوگی. جب اس نے فرسٹ اپنی جو کیا کہتے ہیں بلب جو اس نے جب انوینٹ کیا تھا, آئی مین ٹو سے ابھی تو میرے مائنڈ میں ایک دم سے جو انسٹنٹلی ایگزامپلز آئی ہیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اس کے علاوہ پڑھا کریں, ریڈنگ کیا کریں, جس سے آپ کو پتہ چلے ہر کا ٹھیک ہے دیکھنا بھی اچھی بات ہے, آپ ٹیڈ ٹاکس ہیں, کوئی اچھے پوڈ کاسٹ دیکھا کریں, لیکن تھوڑا سا ریڈنگ کی عادت اپنے اندر ضرور ڈالیں, اور ریڈنگ سٹارٹ کریں. آپ نیوز پیپر پڑھ سکتی ہیں, کچھ نہ کچھ اس طرح سے, اس سے آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس پہ فوکس کرنے کی اس میں ایبلٹی زیادہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں دوستو, یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی میں نے ٹپس بتائی ہیں, آپ پلیز ان کو ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنی کیئر کرنا شروع کریں, اس کے بعد آپ دوسروں کی لک آفٹر کرنے کے قابل ہوئیں گی. ٹھیک ہے, تو پھر ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ.